دیکھیں، آپ نے شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا. اس وقت آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کوئی ہو جو میری مدد کرے، میں تو تھک بھی گیا ہوں اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کوئی ٹھکانا بھی نہیں. وہاں اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ وہ کام اگر اللہ نہ کراتا تو رہائش کیسے ملتی، کھانا کیسے ملتا، پھر رشتہ کیسے ملتا؟ آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے کمزور عورتیں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، لیکن اس کے پیچھے آپ کی سکونت، آپ کا نکاح اور آپ کا کھانا پینا مضمر تھا. ایسے ہی آپ کے ہاتھ سے قبطی قتل ہوا، قبطی، لیکن اسی کی وجہ سے تو شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نکاح نصیب ہوا، نکاح نصیب ہوا، وہاں سے بکریاں، بہت ساری بکریاں ملی. تو اللہ تبارک و تعالی تکوینی طور پر بعض اوقات ایسے کام انسان کے سامنے ہو جاتے ہیں یا انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں یا انسان کے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت ہے، مصیبت ہے، لیکن در حقیقت اس میں لیے اس انسان کی راحت کا، ترقی کا سامان ہوتا ہے. تو بہرحال خضر علیہ السلام نے 3 واقعات ہوئے تھے، ان میں سے ایک واقعہ کی حقیقت تو آج کے درس میں، اور باقی 2 واقعات کی حقیقت کل والے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. پہلے واقعے کی حقیقت اما السفینہ، جہاں تک سے کشتی کا تعلق ہے، بہرحال کشتی فکانت لمساکین، تو تھی وہ مسکین اور محتاج لوگوں کی، مسکین اور محتاج لوگوں کی، ان کی کشتی. یعملون فی البحر، وہ سمندر میں اس کشتی کے ذریعے کام کاج کرتے تھے، محنت کرتے تھے. یعملون، محنت و مزدوری کرتے تھے، فی البحر، سمندر میں، اس کشتی کے ذریعے. تو یہ 10 بھائی تھے، مفسرین نے لکھا 10 میں سے 5 صحیح تھے، کمانے والے تھے، اور 5 لوڑے لنگڑے اپاہج قسم کے تھے. یہ کماتے تھے اور سارے کھاتے تھے، اس طرح ان کی روزی لگی ہوئی تھی. اور جس طرف کشتی سفر کر رہی تھی، راستے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. اس کے آدمی کھڑے ہوتے تھے، جو کشتی صحیح ہوتی تھی، اس کو پسند آتی تھی، وہ چھین لیتا تھا. تو ظاہر ان سے اگر کشتی چھین لی جاتی تو پھر مزدوری کا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ اور معاش کا ذریعہ وہ ختم ہو جاتا. خضر نے کہنے، میں نے اللہ کے کہنے سے، اللہ کے حکم سے احسان کیا ان محتاجوں پر، نیکی کی ان کے ساتھ. بظاہر ان کی کشتی کو معیوب بنایا، لیکن حقیقت میں بادشاہ سے بچایا اور ان کی معیشت کی حفاظت کی. میں نے معیشت کی حفاظت کی. میں اگر اس طرح نہ کرتا، بادشاہ لے لیتا، ان کی معیشت کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی، معیشت ڈوب جاتی. حضرت مولانا تفسیر دروس القرآن میں نے لکھا ہے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، انڈیا کا صوبہ بہار ہے، اس کے اندر گاؤں ہے، گیلان نام ہے اس کا، اس کے رہنے والے بڑے ذہین فطین آدمی گزرے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ان محتاج اور غریب لوگوں کی کشتی کا معیوب ہو جانا یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اس طرح متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کا عصری علوم سے بے بہرا ہونا اور اس سے محروم ہونا، یہ ان کے لیے بہتر تھا، ان کے لیے بہتر تھا. قیام پاکستان سے پہلے حیدرآباد دکن میں ایک یونیورسٹی تھی، اسلامی یونیورسٹی، اسلامیہ عثمانیہ یونیورسٹی.
صرف اس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل جو لوگ ہوتے تھے وہ اسلامی سوچ اور اسلامی ذہن رکھتے تھے. باقی علی گڑھ یونیورسٹی یا کلکتہ یونیورسٹی یا لاہور کی یونیورسٹی اس سے فارغ التحصیل جو ہوتے تھے وہاں کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ الحادی ذہن رکھتے تھے. الحادی. اور اس یونیورسٹی کے لوگ جو اسلامی ذہن رکھتے تھے یہ سارا کا سارا کرشمہ تھا اور ساری کی ساری کاوش تھی نہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش تھی، ان کی محنتوں کا نتیجہ. بلکہ تفسیر دروس القرآن لکھتے ہیں، اب غالباً انہوں نے یہ 25 سال پہلے لکھا، 30 سال پہلے لکھا، 20 سال پہلے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 1.5 صدی میں 150 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر صفت کے